فطور عشق ایپیسوڈ 48۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا، پورا ایک ہفتہ، اور اس پورے ہفتے میں انورل نے ارسم سے ایک لفظ تک بات نہیں کی تھی۔ ارسم شمشیر رانا کے لیے یہ ہفتہ کسی عذاب سے کم نہیں گزرا تھا۔ وہ دن ارسم کو اچھے سے یاد تھا جب اس نے انورل کو منانے کے لیے پورے گھر کو سوری بیلونز سے بھر دیا تھا اور اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے پین کیک بنائے تھے اور مرر پر لپسٹک سے سوری لکھا تھا۔ مگر انورل کا غصہ اور دکھ اس قدر گہرا تھا کہ اس نے ایک ایک کر کے سارے بلونز پھوڑ دیے، پین کیک کو چھوا تک نہیں، اور مرر پر لکھے ہر ایک لفظ کو بے رحمی سے مٹا دیا۔ اس دن کے بعد سے انورل نے جیسے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ ہر روز جب بھی ارسم گھر آتا، انورل خود کو کمرے میں بند کر لیتی اور تب تک باہر نہیں نکلتی جب تک وہ گھر سے چلا نہیں جاتا۔ ارسم نے کتنی بار دروازہ کھٹکھٹایا، کتنی بار بات کرنے اور منانے کی کوشش کی، مگر ہر بار صرف خاموشی۔ مگر آج ارسم نے اس سلسلے کو توڑنے کا فیصلہ کیا۔ آج وہ عام دنوں سے بہت پہلے گھر آ گیا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کے قدم اچانک رکے۔ لاؤنج میں ٹی وی چل رہا تھا اور صوفے پر انورل بیٹھی تھی۔ اس نے بھی دروازہ کھلنے کی آواز پر سر اٹھایا۔ دونوں کی نگاہیں ملی۔ پل بھر کے لیے وقت رکا۔ ارسم کی سرمئی آنکھیں اس وقت تکلیف اور درد کی وجہ سے بالکل سرخ ہو چکی تھی۔ انورل کی آنکھیں بھی رو رو کر لال ہو چکی تھی۔ ایک ہفتے کی بے نیند راتوں کا دوران ایک ہفتے کی بے نیند راتوں کا درد ان میں صاف نظر آ رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو بس دیکھتے رہے۔ پھر انورل خاموشی سے کھڑی ہوئی اور بنا کچھ کہے وہاں سے جانے لگی۔ ارسم نے فوراً آگے بڑھ کر اس کی نرم کلائی کو اپنی مضبوط مٹھی میں جکڑ لیا۔ انو، رکو! ارسم کی بھاری اور دردناک آواز گونجی۔ چھوڑو میرا ہاتھ! انورل نے بنا اس کی جانب دیکھے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی۔ اس کا لہجہ سرد تھا، مگر اس میں کپکپاہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ تم کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو؟ ایک ہفتہ ہو گیا ہے انو، میری سانسیں اٹک گئی ہیں اس گھر میں، کیوں تڑپا رہی ہو مجھے؟ ارسم نے اس کی کلائی کو تھوڑا اور بھینچا۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ لیو مائی ہینڈ! مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ انورل نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے گال پر گرا۔ صرف ایک بار میری بات سن لو پلیز، ارسم نے آگے بڑھ کر التجا کی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے چھوڑ دو۔ انورل نے مسلسل ضد اور جدوجہد کی۔ انورل کی اس بے رخی نے ارسم کے اندر کے دکھ کو ایک دیوانگی میں بدل دیا۔ اس نے پوری قوت سے اس کی کلائی کو اپنی جانب کھینچا۔ انورل ایک جھٹکے سے سیدھا ارسم کے سینے سے آن ٹکرائی۔ دونوں کے چہرے پر اس وقت ایک جیسا درد تھا، ایک جیسی چاہت تھی اور ایک جیسی تکلیف تھی۔ اسی پل ارسم نے اپنے پاکٹ سے ایک تیز دھار چاقو باہر نکالا۔ انورل نے خوف سے اس چاقو کو دیکھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، ارسم نے اس چاقو کا ہینڈل انورل کے نرم ہاتھوں میں تھمایا اور اس کے ہاتھوں کے اوپر اپنی مضبوط انگلیوں کی گرفت سخت کر دی۔ ارسم، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑو مجھے! انورل نے ڈر کر اس کو پکارا۔ تمہیں پتہ ہے اس ایک ہفتے میں مجھے کیسا محسوس ہوا ہے؟ ارسم نے انورل کے اسی ہاتھ کو پوری قوت سے دبایا اور خود ہی اس کے ہاتھوں سے چاقو کی نوک پر اب اپنے سینے پر ٹکا دیا۔ اس نے ہلکا سا دباؤ دیا۔ چاقو کی نوک اس کے شرٹ کے اندر چبھنے لگی۔ انورل کی آنکھیں پھیل گئی۔ ارسم، یہ کیا؟ ایک ہفتہ! اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ صرف ایک ہفتہ نہیں تھا میرے لیے؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میری سانسیں چھین لی ہوں۔ میں سانس لیتا تھا لیکن پھر بھی گھٹن ہو رہی تھی۔ میں سوتا تھا مگر مجھے میری نیند آنکھوں میں آتی ہی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں درد اور گہرا ہو گیا۔ اس نے اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ چاقو تھوڑا اور اندر دھنس گیا۔ اس کی سفید شرٹ پر لال نشان ابھر آیا۔ انورل کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پلیز ایسا مت کرو، وہ بے بسی سے بولی۔ گھر آتا تھا تو لگتا تھا یہ گھر نہیں ہے، کوئی خالی عمارت ہے۔ ہر چیز تھی لیکن تم نہیں تھی۔ تم اسی گھر میں تھی، پھر بھی مجھ سے بہت دور۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ تمہاری خاموشی نے مجھے اندر سے کھا لیا ہے انو۔ ہر روز لگتا ہے کوئی میرے دل کا ایک ٹکڑا نکال کر لے گیا ہے۔ ہر صبح اٹھتا تھا تو مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے میرے سینے پر پتھر رکھا ہوا ہے۔ میں لوگوں کے بیچ ہوتا تھا لیکن اندر سے بالکل اکیلا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ انورل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ چاقو تھوڑا اور اندر چلا گیا۔ خون کی ایک بوند اس کی شرٹ پر گری۔ انورل کا رنگ اڑ گیا۔ ارسم، بس کرو! اس نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، مگر ارسم نے اس کے ہاتھ کو اپنے سینے پر اور زور سے دبایا۔ تم جانتی ہو سب سے زیادہ تکلیف کس بات نے دی؟ یہ کہ تم میرے سامنے تھی اور پھر بھی میری نہیں تھی۔ تمہاری ایک نظر کے لیے ترستا رہا ہوں میں۔ تمہاری آواز سننے کے لیے پاگل ہو گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک درد بھری مسکراہٹ آئی۔ تم سے بات کرنے کے لیے ہر دن کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا تھا، پھر یاد آتا تھا تم تو میرا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے تھے۔
میں ہر رات یہی سوچتا تھا کہ میں واقعی اتنا برا ہو گیا ہوں کہ تم مجھے یوں سزا دے رہی ہو۔ اگر تم مجھے ڈانٹ لیتی، مجھ پر چلا لیتی، مجھ سے نفرت کرتی تو شاید میں سہ لیتا، لیکن تمہاری یہ خاموشی۔ اس کی آواز پھر سے بھرا گئی۔ یہ خاموشی مجھے زندہ کر رہی ہے۔ ہر دن ہر پل میں ٹوٹ رہا ہوں انورل، میں واقعی ٹوٹ رہا ہوں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے دھیرے سے کہا، پلیز مجھے کوئی سزا دے دو، مجھ سے لڑائی کرو، مجھ پر غصہ کرو، لیکن یوں اپنی خاموشی سے مجھے مت مارو۔ وہ چاقو کو زور زور سے خود کے اندر چبھونے لگا۔ خون ابل کر باہر آیا۔ اگلے ہی پر انورل زور سے رو پڑی۔ اس نے جھٹکے سے چاقو اس کے سینے سے دور کیا۔ چاقو زمین پر گر گیا۔ روتے ہوئے پوری شدت سے ارسم کے چہرے پر ایک تھپڑ دے مارا۔ آر یو میڈ؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ اس کے ہاتھوں میں ارسم کا خون لگ چکا تھا۔ کیوں؟ ہر بار ایسا کیوں کرتے ہیں؟ خود کو تکلیف دیتے ہیں اور مجھے بھی۔ وہ بری طرح سے رو پڑی تھی۔ وہ چلاتی رہی، اس کی سانسیں پھول رہی تھی۔ ارسم نے فوراً اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور دھیرے سے انہیں اپنے سینے پر رکھا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ تم باہر کا یہ زخم دیکھ رہی ہو۔ اس نے اس کے ہاتھ اپنے دل پر دبا دیے، مگر اندر، یہاں، میری حالت اس سے بھی بری ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پلیز، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، بس ایک بار میری بات سن لو، پلیز انو، پلیز۔ انورل کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ اس کے لب کچھ کہنے کے لیے ہلے ہی تھے کہ ارسم کا فون شدت سے بج اٹھا۔ ارسم نے اسکرین پر دیکھا، وہاں آفتاب چچا کا نام چمک رہا تھا۔ ارسم نے اس وقت اس کال کو بالکل اگنور کرنے کا فیصلہ کیا اور فون کاٹنے لگا، مگر انورل نے جھٹکے سے فون چھین کر اسے اسپیکر پر ڈال دیا۔ جیسے ہی کال کنیکٹ ہوئی، دوسری طرف سے آفتاب علی کی نہایت ہی سنجیدہ اور تناؤ بھری آواز گونجی۔ ارسم، رئیس یہاں تم سے ملنے آیا ہے، بہت ضروری بات ہے، پلیز جلدی گھر آؤ۔ اور اس سے پہلے کہ ارسم کچھ پوچھتا، کال کٹ ہو گئی۔ انورل کے لبوں پر تکلیف اور طنز سے بھری ایک مسکراہٹ ابھر آئی۔ جاؤ، انورل نے نہایت ہی سنگین لہجے میں کہا، جاؤ، تمہارے سسر تمہیں بلا رہے ہیں، انہیں انتظار کروانا اچھی بات نہیں ہے۔ انو میری بات سنو، رئیس سے میرا کوئی… ارسم نے اسے روکنا چاہا، اور تمہیں میرے سامنے یہ سب ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ارسم۔ انورل نے اپنے آنسو صاف کرتے سرد رویہ اختیار کیا تھا۔ میں اس گھر سے کہیں نہیں جا رہی۔ بی فری، تم جاؤ اور اپنی پولیٹیکل پاور کو سنبھالو۔ یہ کہہ کر انورل نے ایک آخری نگاہ ارسم کی اس خون سے سنی شرٹ پر ڈالی اور تیزی سے قدم بڑھاتی کمرے سے چلی گئی تھی، اور اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ جھٹکے سے بند ہوا اور اندر سے لاک لگنے کی آواز آئی۔ ڈیم اٹ! اس نے پوری قوت سے قریب رکھا ایک حسین گلاس واز اٹھایا اور دیوار پر دے مارا، جو چکنا چور ہو گیا۔ اس نے اپنے آستین سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، اپنے جسم کے درد اور زخم کی پرواہ کیے بغیر۔ وہ نہایت ہی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ گھر سے باہر نکل گیا۔ دوسری طرف اس بند کمرے کے اندر انورل دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ منہ پر رکھا تاکہ اس کی سسکیاں اور رونے کی آوازیں دیواروں کے پار نہ جا سکیں۔ گھنے درختوں کے درمیان صرف ہلکی سی چاندنی اور سرچ ٹیم کے ٹارچز کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ ہر طرف آوازیں گونج رہی تھی۔ سرچ ٹیم اور ارزل دونوں الگ الگ طرف سے ہیزن کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ارزل دیوانوں کی طرح جنگل میں اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی سانسیں پھولی تھی، اس کے کپڑے مٹی اور پتوں سے خراب ہو چکے تھے، مگر اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی آئس بلو آنکھوں میں صرف اس وقت سنہری آنکھوں والی معصوم چہرے کے لیے فکر تھا۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی خیال بار بار گونج رہا تھا، یا اللہ میری ہیزن کو کچھ نہ ہو۔ اس نے ایک اور جھاڑی کو ہٹا کر دیکھا، کوئی نہیں۔ اس کا دل اور ڈوب گیا۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، آنکھوں میں وہی لاچاری اتر آئی۔ پہلی بار ارزل ڈر گیا۔ وہ جو پوری دنیا سے نہیں ڈرتا تھا، آج ٹوٹ رہا تھا۔ اس کی آواز بھرا گئی، ہیزن، پلیز جواب دو۔ لیکن ہوا کے سوا کچھ سنائی نہیں دیا۔ اس کے قدم دھیرے پڑنے لگے۔ اس نے آسمان کی جانب دیکھا۔ مجھ سے سب کچھ لے لو مگر اسے نہیں۔ اس نے بے چینی سے آس پاس نگاہیں دوڑائی۔ اس کی سانسیں اب اتنی تیزی سے چل رہی تھی کہ سینہ درد کرنے لگا۔ تبھی اس کی فلیش لائٹ کی روشنی زمین پر کسی چیز سے ٹکرا کر چمکی۔ وہ ہیزن کی بریسلٹ تھی۔ اس نے بریسلٹ کو مٹھی میں جکڑا اور لبوں سے لگایا۔ اس کے دل میں امید جاگی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد جب ارزل نے اپنی تیز فلیش لائٹ کا رخ ایک بہت ہی پرانی اور گھنی جھاڑی کے جھنڈ کی جانب کیا، وہ ان گھنی جھاڑیوں کے پیچھے زمین پر بالکل نڈھال اور بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے نرم ہاتھ ابھی بھی اس کے منہ کے قریب تھے، اور اس کے حسین چہرے پر خوف کے مارے رنگت بالکل سفید پڑ چکی تھی، اور آنکھوں کے کونے سے بہے آنسو ابھی بھی اس کے گالوں پر خشک ہو چکے تھے۔ اس کا پورا وجود اس مٹی اور خشک پتوں سے بھرا تھا۔ ہیزن! ارزل کے منہ سے ایک ایسی آواز نکلی جیسے اس کی روح جسم سے الگ ہو گئی ہو۔ اس کے ہاتھوں سے فلیش لائٹ چھوٹ کر زمین پر گری۔ وہ بنا ایک پل سیکنڈ ضائع کیے
گھٹنوں کے بل زمین پر گرا اور جھٹکے سے آگے بڑھ کر ہیزن کے نڈھال جسم کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ ہیزن میری جان آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا ہوں تمہارا ڈائناسور۔ کوئی جواب نہیں۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑکا۔ پلیز پلیز میری جانب دیکھو۔ اس کا چہرہ اپنے سینے سے لگایا، پھر اس کے گال تھپ تھپائے۔ بیبی آنکھیں کھولو، کچھ بولو۔ لیکن ہیزل بالکل بے حرکت تھی۔ ارزل کی حالت دیکھ کر دور سے آتی سرچ ٹیم بھی رک گئی تھی۔ کسی نے پہلی بار ارزل کو اس طرح ٹوٹ کر دیکھا تھا۔ ارزل نے اسے اپنے سینے میں اس قدر بھینچا جیسے وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے وجود کا حصہ بنا لینا چاہتا ہو۔ ہیزن مجھے ڈراؤ مت پلیز۔ اس کی آواز میں وہ درد تھا وہ جو صرف محبت دے سکتی تھی۔ مسلسل کسی پکارنے اور جھنجھوڑنے پر ہیزن کی پلکیں ہلکی سی جھپکی۔ ارزل کی سانسیں رکی۔ ہیزن، اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ سب کچھ دھندلا نظر آ رہا تھا، مگر پھر اس نے وہ چہرہ دیکھا جسے وہ صبح سے پکار رہی تھی۔ اس کی سنہری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ ارزل، اس کی کمزور سی آواز نکلی۔ بس اتنا سننا تھا۔ ارزل کی سانسیں واپس آئی۔ اس نے فوراً سے اسے اپنی باہوں میں زور سے بھر لیا، اتنا زور سے جیسے اگر ایک پل کے لیے بھی چھوڑا تو وہ پھر سے کھو جائے گی۔ ہیزن بھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے گرد لپیٹ لیے۔ ارزل، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ ارزل نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا۔ مجھے بھی۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ مجھے بھی بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ وہ جملہ پورا نہیں کر سکا، اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ ہیزن اور زور سے اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ آپ آ گئے، مجھے پتا تھا آپ آ جائیں گے۔ ارزل نے اس کے آنسو پوچھتے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں درد، سکون اور محبت سب کچھ تھا۔ پاگل لڑکی، تمہیں کس نے کہا تھا جنگل میں آنے کو؟ ہیزن کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہہ نکلا۔ مجھے ریبٹ پکڑنا تھا۔ ارزل کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ ہلکی سی ہنسی بھی ابھر آئی۔ پھر اس نے اس کی پیشانی کو چوما اور دھیرے سے کہا، ایک ریبٹ کے چکر میں میری پینگوئن نے میری جان نکال دی ہے۔ یہ سن کر ہیزن اور زور سے رو پڑی۔ اس نے پھر سے اسے گلے لگایا اور اس بار ارزل نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس نے محسوس کیا اس کی دنیا پھر سے اس کی باہوں میں تھی، اور اس پل کے بعد وہ کبھی اسے خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ ریزورٹ کے لان میں رات کا اندھیرا بالکل گہرا ہو چکا تھا، مگر وہاں لگی خوبصورت نیون اور ہلکی پیلی لائٹس نے پورے ماحول کو ایک خواب جیسا روپ دے رکھا تھا۔ لان کے درمیان میں ایک بڑا سا سیٹ اپ سجایا گیا تھا جہاں آرٹیفیشل رین کا انتظام تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کے ساتھ جیسے ہی پانی کی دھیمی بوندیں برسنا شروع ہوئیں، وہاں موجود سبھی لوگوں میں ایک جوش دوڑ گیا۔ گلو نے مائکرو فون ہاتھ میں تھاما اور اس کے چہرے پر وہی پراسرار مسکراہٹ تھی جب اس کی آواز گونجی، جی تو خواتین و حضرات، آج ہمارے سبھی کپلز نے کمال کر دیا ہے، مگر اب وقت ہے سب سے شاندار اور آخری راؤنڈ کا، جس کا نام ہے ڈانس آف لو۔ اس گراؤنڈ میں ہمارے پیارے کپلز کو اس آرٹیفیشل رین میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈانس کرنا ہوگا۔ لان میں موجود باقی سبھی کپلز نے تالیاں بجائی، مگر آریش اور بہارے بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ آریش جو اپنے بلیک شرٹ میں نہایت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا، اس کی ہیزل بلو آنکھوں میں اس وقت پوری طرح سے بہاریں جمی تھی۔ بہارے نے لائٹ سکائی بلو رنگ کی ایک بہت پیارا انارکلی سوٹ پہنا تھا، اور بارش کے پانی کی پہلی بوند جیسے ہی اس کے گال پر پڑی وہ شرم سے لال ہو گئی۔ گلو نے اشارہ کیا اور لائٹ مزید مدم ہو گئی۔ بیک گراؤنڈ میں ایک بہت مشہور اور رومانٹک گانا تم ہی ہو دھیما سا گونجا تھا۔ ہم تیرے بن اب رہ نہیں سکتے، تیرے بنا کیا وجود میرا۔ گانے کے آتے ہی آریش نے بنا ایک پل ضائع کیا نہایت ہی پر اعتماد قدموں کے ساتھ آگے بڑھ کر بہارے کا ہاتھ تھاما اور اسے اس برستی بارش کے نیچے لے آیا۔ بارش اب کافی تیز ہو چکی تھی۔ پانی کی بوندوں نے بہارے کے کپڑوں کو اس کے نرم جسم کے ساتھ چپکا دیا تھا، اور اس کے بکھرے ہوئے سیاہ بال اس کے بھیگے چہرے پر پھیل گئے تھے۔ آریش نے نہایت ہی پرشوق نگاہوں سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ اس کے اندر کا ہمیشہ کا رعب اس وقت گہری چاہت میں بدل چکا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے بہارے کو اپنے مزید قریب کھینچا، جس نے بہارے کا نرم جسم آریش کے چوڑے سینے سے جا ٹکرایا۔ آریش نے اپنا ایک مضبوط ہاتھ بہارے کے نرم بھیگی کمر پر جمایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی بھیگی انگلیوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا۔ بہارے نے شرم کے مارے اپنی پلکیں جھپکائی، مگر اس کی سانسوں کی رفتار آریش کے دھڑکتے دل کی طرح تیز تھی۔ کیونکہ تم ہی ہو، اب تم ہی ہو۔ گانے کی دھن جیسے تیز ہوئی، آریش نے بہارے کو بارش کے پانی میں گول گھمانا شروع کر دیا۔ بہارے کا انارکلی سوٹ ہوا میں پانی کے قطروں کے ساتھ لہرایا، جو دیکھنے میں بے حد حسین لگ رہا تھا۔ آریش کا ہر ایک قدم پورے حق اور دیوانگی سے بھرا ہوا تھا۔
اس نے گھماتے ہوئے اچانک بہارے کو پیچھے کی جانب ہلکا سا جھکایا۔ بہارے کی گول اور سیاہ آنکھیں جھٹکے سے کھلی اور ان دونوں کی نگاہوں کا زوردار تصادم ہوا۔ بارش کا پانی آریش کے چہرے سے پھسل کر سیدھا بہارے کے ہونٹوں پر گر رہا تھا۔ اس خوبصورت اور نزدیکی کے لمحے میں دونوں کی سانسیں رکی۔ آریش نے دھیمے سے اسے دوبارہ اوپر کھینچا، مگر اس بار ان کے درمیان فاصلہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ تیرا میرا رشتہ ہے کیسا، ایک پل دور گوارا نہیں۔ آریش نے اپنا رخ بدلا اور اپنا چہرہ بہارے کے بھیگے ہوئے نرم بازو اور گردن کے قریب لے گیا۔ اس کی گرم سانسیں جیسے اس بہارے کی ٹھنڈی جلد پر پڑی تو بہارے کے جسم میں ایک سنسنی دوڑی۔ اس نے ڈر اور خوشی کے مارے اپنے ہاتھ آریش کے شانوں پر مزید سخت کر دیے۔ آریش نے نہایت ہی دیوانگی سے اپنے ہونٹوں کو اس کے کان کے قریب کیا اور دھیمے سے گنگنایا، تم اس بارش میں اور بھی پیاری لگ رہی ہو بہارے۔ بہارے نے شرماتے اپنا سر آریش کے سینے میں چھپانے کی کوشش کی، مگر آریش نے اس کی تھوڑی کو اپنی انگلیوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ اس کی ہیزل بلو آنکھوں میں اس وقت اپنی بیوی کے لیے ایک جنون اور حق صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے بارش کے بہتے پانی کے بیچ نہایت ہی نرم طریقے سے اپنا انگوٹھا بہارے کے سرخ ہونٹوں پر پھیرا، جہاں پانی کی بوندیں چمک رہی تھی۔ کیونکہ تم ہی ہو، اب تم ہی ہو، زندگی اب تم ہی ہو، چین بھی، میرا درد بھی، میری عاشقی اب تم ہی ہو۔ گانا جیسے ہی اپنے آخری بول پر پہنچا، آریش نے بہارے کو ایک آخری بار پوری جان سے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ گانا ختم ہوا اور سارے کپل جو ایک دوسرے میں کھوئے تھے فوراً ہوش میں آئے۔ آریش نے ابھی بھی بہارے کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بارش میں بھیگتے ہوئے نہایت ہی سکون اور مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، جبکہ بہارے نے حیات سے مسکراتے اپنا سر اس کے چوڑے شانے پر ٹکا دیا۔ رات کا اندھیرا پورے کیان مینشن پر اتر چکا تھا، مگر آج محل کی فضا کچھ اور ہی کہہ رہی تھی، جیسے کسی طوفان نے سب کچھ اجاڑ دیا ہو، جیسے کسی کا صبر ٹوٹ گیا ہو۔ کیان جیسے ہی مینشن میں داخل ہوا، اگلے ہی پل اس کے قدم وہیں جم گئے۔ پورا لاؤنج بکھرا تھا، سینٹر ٹیبل کا گلاس ٹوٹ کر زمین پر بکھرا تھا، پھولدان زمین پر گر کر چور ہو چکا تھا، کشنز ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، ایک لیمپ بھی ٹوٹ کر کونے میں گرا تھا، اور اس تمام تباہی کے درمیان صوفے کے بیچوں بیچ مہنور بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی، چہرہ آنسوؤں اور غصے سے تپ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی مٹھیاں مضبوطی سے بند تھی اور کچھ فاصلے پر ایہان، سعد، زین اور حمزہ سب سر جھکائے کھڑے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ایک لفظ بھی بول سکے۔ کیان کی بھویں ہلکی سی سکڑ گئی۔ اس نے ایک نظر پورے لاؤنج پر ڈالی اور پھر مہنور پر، اور پھر دھیرے سے پوچھا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بس اتنا کہنا تھا۔ مہنور کی آنکھوں میں پھر سے آگ بھڑک اٹھی۔ اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی اور اس نے فوراً پیپر ویٹ اٹھایا اور پوری قوت سے کیان کی جانب پھینکا۔ پیپر ویٹ سیدھا جا کر کیان کے سینے سے لگا۔ بھائی! ان چاروں کی آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ نور! ایہان چیخا تھا۔ سعد ایک قدم آگے بڑھا۔ زین اور حمزہ بھی گھبرا گئے، مگر کیان وہ وہیں کھڑا رہا۔ نہ اس نے پیپر ویٹ سے بچنے کی کوشش کی، نہ ایک قدم پیچھے ہٹا، بس خاموشی سے کھڑا رہا، جیسے اسے درد محسوس نہیں ہوا ہو۔ مگر ان چاروں نے اس کی آنکھوں میں وہ چبھن دیکھ لی تھی، وہ درد جو پیپر ویٹ لگنے سے نہیں، مہنور کے اس عمل سے ہوا تھا۔ مہنور! ایہان کی آواز بلند ہوئی۔ ہوش بھی ہے؟ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حمزہ بھی فوراً سے بول اٹھا۔ بھائی سے اس طرح بات کرتے ہو؟ سعد نے اسے غصے سے کہا۔ اگر تم غصے میں ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ مگر مہنور اب بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ کیان کے ہاتھ کا اشارہ دیکھ کر سب ایک دم سے خاموش ہو گئے۔ وہ اچانک کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس کی سانسیں بری طرح سے پھولی ہوئی تھی۔ اس نے ایک ایک کر کے سب کو دیکھا۔ سب مجھے سمجھ آ رہا ہے، سب۔ پھر اس کی نظر کیان پر جا کر رک گئی اور اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ مجھے پاکستان جانا ہے۔ پورے لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ ایہان نے دھیرے سے سر اٹھایا، حمزہ نے آنکھیں بند کی، سعد اور زین نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیان کا چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ مجھے پاکستان جانا ہے۔ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ تم ہی ہو۔ اللہ حافظ۔